علامہ شہزادہ مفتی اعظم کانپور حضرت علامہ حماد انور صاحب اللہ برکاتی جو اسیر ہیں سرکار عمارتہ کے، سبحان اللہ کے، وہ ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں۔ اب کرسی خطابت کو زینت بچنے جا رہے ہیں۔ 20 منٹ کا حضرت کے پاس وقت ہے، لیکن مجھے پتا ہے حضرت 20 منٹ میں گھنٹوں کا کام کر دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ایسا بے باک خطیب ہے، پورے ملک میں اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ میں چاہتا ہوں کانپور والے ذرا اپنا تیور دکھائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر! اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو یہ ہاتھوں کو ابھی استعمال کر لیجیے، نہ جانے ان ہاتھوں کی قوت کب ختم ہو جائے۔ ابھی اللہ نے دیے ہیں تو اس کا استعمال کیجیے۔ آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن مدینے سے مصطفیٰ دیکھیں۔ ان کے شہزادے غوث اعظم فرماتے ہیں میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لوگ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں۔ جب غوث کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے ریاضت ملت میں بیٹھے ہیں، حق ادا کیجیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! جشن دستار بندی! مدرسہ مناظر العلوم! ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر أو كما قال الله تبارك وتعالى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ معزز سامعین، منبر رسول پر تشریف فرما تمامی علماء کرام، شورائے ذوی الاحترام، بالخصوص عمدۃ الخطباء آبرو شہر اکبر پور حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالستار صاحب قبلہ قاضی شہر اکبر پور، محترم قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا آصف اقبال صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان امجدی صاحب قبلہ، جملہ حاضرین اہل سنت والجماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری اسرائیل اختر مسعودی صاحب قبلہ کی بہترین نظامت میں یہ عظیم الشان اجلاس اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے مہمان خطیب کا خطاب سماعت کریں گے، اور آج ہی کے اس عظیم الشان اجلاس میں گل گلزار قادریت حضور سرکار غیاث ملت کی بھی آمد ہے۔ یہ جلسہ عرس ریاض ملت کے نام سے موسوم، جس میں ہم آپ سب شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قاضی شہر کانپور، مرکزی قاضی شہر کانپور کے علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یادیں سہارا ہوا کرتی ہیں کسی بھی قوم کے لیے، اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر۔ وہ یادیں ہوتی ہیں جو انسان کو زندہ رکھتی ہیں۔ انسانی زندگی میں کچھ اس کے کارنامے ہوتے ہیں، ممکن ہے جن کی دنیا سے اسے بھلا دیا جائے، لیکن کچھ کارہائے نمایاں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں بھلانا بڑا مشکل ترین مسئلہ ہوتا ہے، اور لاکھ دشمنوں کی کوشش کے باوجود وہ بھلائے نہیں جا سکتے۔ حضور سرکار علامہ ریاض احمد شاہ قبلہ حشمتی علیہ رحمت و رضوان کہ کچھ کارنامے ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے ایسے ہوں جن کی وجہ سے وہ انہیں بھلا دیں، لیکن ان کا ایک کارنامہ ایسا عظیم الشان ہے جس کی وجہ سے ان کے دشمن بھی انہیں یاد کرنے پر مجبور رہیں گے۔ وہ عظیم الشان کارنامہ مناظر العلوم کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، جہاں سینکڑوں بچے علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ نے اپنی ارکریزی اور بے پناہ محنت اور مشقت کے بعد اس مدرسے کو چلایا، بسایا،
اسے روشنی عطا کی، اور آج یہ اس مدرسے کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب و قربہ کی گلی گلی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر گفتگو کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اپنے ناقص مطالعہ اور ناقص علم کی بنیاد پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ آپ سبھی حضرات میرے ساتھ آواز ملا لیجئے، ایک ماحول بنا لیجئے سننے سنانے کا۔ قاضی شہر علامہ ڈاکٹر مفتی یونس رضا صاحب قبلہ اویسی تشریف لا چکے ہیں، علامہ مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی صاحب کی بھی جلوہ گری ہے، اور ان قریب انشاءاللہ تعالی جتنے بھی مدعو کیے گئے ہیں علماء حضرات انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت یاد رکھیں۔ علوم دینیہ انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے ہر دور میں ضروری رہی ہے، اور ضرورت بن کے انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں اخلاق، انسانیت، محبت، مودت، مواخات کی روشنی پھیلاتی رہے گی۔ علم دین ہی ایک واحد ایسا راستہ ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی انسانیت کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے۔ آج کی دنیا کے جو اعتراضات ہیں، جو تقریباً کئی سو سال سے مسلمان اسے سن رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں، ان کے یہ ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں رہی اب کسی خدا کی، خدا کے تصور کی، خدائی قانون کی۔ ہم انسان اتنے عقلا ہیں اور اتنے عقل والے ہیں کہ ہم ہی اپنا قانون بنا کر دنیا کو راستہ دکھا سکتے ہیں، اور اپنی قانون کی بنیاد پر انسانوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں ان کی انسانیت کے ساتھ۔ لیکن یہ دعویٰ کتنا کھوکھلا ہے، کتنا باطل ہے، یہ آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ انسانوں نے جب جب کوشش کی ہے کسی قانون کو بنا کر چلنے کی اور انسانوں کے درمیان قانون دینے کی، تب تک وہ ناکام ہوئے ہیں اور فیل ہوئے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی، علامہ مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی کی بھی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بترتیب سبھی کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ میری گفتگو سن لیجئے، تھوڑی دیر کی بات ہے، مجھے برداشت کر لیجئے۔ ان ہزاروں اور سینکڑوں فرزانوں میں ہو سکتا ہے کوئی میری بات نہ سمجھے، لیکن ایک دیوانہ جو دور دراز سے آیا ہے، اگر اس سے ابھی کہہ دیں گے کہیے سبحان اللہ، سب سے پہلے کھڑا ہو کر کہے گا سبحان اللہ۔ انہیں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ سبھی لوگ ہے، دیکھا آپ لوگوں نے، سینکڑوں پر دیوانہ بھاری ہے، اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ایک بار زندہ دلی کا ثبوت دیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ضروری ہے تعلیم حاصل کرنا۔ تعلیم نہ حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ امت مسلمہ جو تقریباً آج سے 500-600 سال پہلے پوری دنیا میں دنیا انسانیت کی رہبر بنی ہوئی تھی، رہنما بنی ہوئی تھی، آج وہ سیاست سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے، معیشت ان کی ہاتھ سے جا چکی ہے۔ معاشرتی طور پر سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ہم ہیں اور آپ ہیں۔ بے چینیاں ہمارا ایسا لگتا ہے مقدر بن چکی ہیں، اور بے قراری لاکھ کوشش کیجیے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ ایسی زندگی ہم بسر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ دراصل اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ امت مسلمہ میں تہذیب اسلامی کی جو کمی آئی ہے اور عدم دلچسپی کے جو شکار ہوئے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم گلی گلی چوراہوں پر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اہل ایمان بستے ہیں،
وہاں پر ہمیں سنت رسول دیکھنی چاہیے، لیکن وہاں پر ہم کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کو مجبور ہیں اور دکھایا جا رہا ہے، اسے دیکھنے کے بعد ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے اور افسوس کرنے پر ہم مجبور ہیں۔ لیکن آپ لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے علم دین سے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تعلیم رسول سے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے سنت رسول سے۔ دنیا کے وہ تمام انسان جنہوں نے کل دعویٰ کیا تھا کہ اسلام اس لائق نہیں ہے کہ وہ رہبری اور رہنمائی کر سکے، قانون ہم بنائیں گے اور میرے قانون کے حساب سے دنیا کو ہم چلا کر دکھائیں گے، وہ سب ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اس کے اوپر طرفہ یہ ہے اور اس میں زیادتی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے تعلق سے، اس قوم کے تعلق سے جس نے پوری دنیا کی رہنمائی کا صرف دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، بہترین رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب جنگی قوانین نہیں تھے اور اس دور میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی لاشوں کو گرانے کے بعد بھی کوئی حساب دینے والا نہیں تھا۔ انہوں نے جب خدا کو حاکم ماننے سے انکار کیا تو انسانوں کی عقلوں نے 4 سال کے بچے کو حاکم بنا کر اس کو سجدہ کرنا شروع کیا، لیکن وہ بھی ناکام ہوتا ہوا نظر آیا۔ نہ جانے کتنی حکومتیں آئیں، ناکام ہوئیں۔ آج کی ماڈرن فلسفے کو بھی اگر آپ کبھی اندازہ لگائیں، اس کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کمیونزم کو زیادہ دن نہیں ہوئے، آئی تھی بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ، لیکن چلی گئی، دوبارہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیپٹلزم نے جو کچھ بھی کیا ہے امریکہ میں، یورپ میں، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ لبرلزم بڑھ رہا ہے اور دنیا میں سیکولرزم حاوی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ یہ پوری طرح سے ناکام اور فیل ہو چکے ہیں، سوائے ایک نظریے کے، جو نظریہ اسلام نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے۔ یہی وہ نظریہ ہے جو انسان کی اچھی رہنمائی کر سکتا ہے، رہبری کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ شرعی مسائل کو دریافت کیجئے، شرعی مسائل کے مطابق فیصلہ کروائیے۔ علامہ ریاض احمد حشمتی قبلہ صاحب رحمہ اللہ تعالی دنیا بھر کی تانے سننے کے بعد، برائیاں سننے کے بعد، دشمنی لینے کے بعد زندگی بھر شرعی فیصلے ہی کرتے رہے اور شرعی فیصلے کے مطابق آپ کے فیصلے کرتے رہے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ راحتیں آپ کو صرف شریعت اسلامی ہی میں مل سکتی ہے، اسی قانون میں مل سکتی ہے۔ یہیں پر آپ کو انسانیت ملے گی، یہیں پر آپ کو انصاف نظر آئے گا، یہیں پر آپ کو اخلاق نظر آئے گا، یہیں پر آپ کو تہذیب نظر آئے گی، ادب نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ کہیں اور نظر آنے والا نہیں ہے۔ میں مثال اگر آپ کے سامنے پیش کروں، جو قانون بنا کر گئے، ان کے ہاں جو قوانین بنے، اس قوانین کے تجربے گاہ میں لاکھوں انسانوں کی لاشیں گرتی ہی نظر آئی ہے۔ آپ کو صرف ایک مثال دوں، 1914 سے لے کر 1918 تک 4 سالہ لڑائی جو پہلی فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے، 1 کروڑ 30 لاکھ آدمی اس میں مارے گئے اور دونوں تقریباً 6 کروڑ انسان۔ حضرت معذرت کے ساتھ نبیر حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ کی آمد ہوئی، آپ کھڑے ہو کر کے استقبال کیجئے۔ جانتے ہیں حضور محدث کبیر مدث اللہ العلی والنورانی کے الحمدللہ بھتیجے اور نبیر ہیں حضور صدر الشریعہ کے، یہ علامہ مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ۔ درود تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ صاحب کی آمد پر ہم سب اپنی مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے۔ میری گفتگو میں طویل نہیں کرنا چاہتا، بس چاہتا یہ ہو کہ تھوڑی سی یہ گفتگو آپ سماعت کر لیجئے تاکہ اس کار خیر میں میری بھی شرکت ہو جائے۔ اگر آپ تیار ہیں، میں آگے اپنی بات لے کر جا رہا ہوں۔ دنیا میں لاکھوں اہل انسانوں نے کوششیں کی، لیکن اس کے تجربہ گاہ میں کروڑوں کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا ہے اور حساب نہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بتانا چاہتے ہیں، پہلی بار خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے سامنے اعلان فرما رہے تھے، جتنوں کو مرنا تھا وہ مر گئے۔ روم والے آئے، ایرانیوں کو مار گئے، ایران والے آئے، رومیوں کو مار گئے۔ دنیا میں جتنی حکومتیں آئیں، انہوں نے لاشیں گرائی، حساب نہیں دیا، لیکن اب یہ محمد عربی کا دین آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے۔ اب اگر مدینہ کے بازار میں کوئی مارا جائے گا تو عمر کے سامنے اسے حساب دینا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
تو نظریہ ایک کتے کی موت پر بھی حساب لینے کی بات کرتا ہو، آج اسے قاتل کہا، آج اس نظریے کے ماننے والی قوم کو قاتل کہا جا رہا ہے، اسے آتنکواد سے تعبیر کیا جا رہا ہے، انہیں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی جفا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو دنیا کے سامنے اپنی بات رکھنی ہوگی، دنیا کے سامنے پیش کرنی ہوگی، دنیا کے سامنے آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا اسلامی نظریے کے ساتھ۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب مدارس اسلامیہ پھلیں گے پھولیں گے، آپ کے بچے اس میں پڑھیں گے۔ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے قاضی ابو یوسف، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، فقہ حنفی کے مدون ہیں، فقہ حنفی کو ترتیب دینے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے قریبی شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف۔ ان کے بچپن کا واقعہ جانتے ہیں، والدہ بیوہ ہو چکی ہیں، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کا سایہ سر سے جا چکا ہے، غریبی کی وجہ سے ماں نے ایک دھوبی کی دکان میں لگا دیا ہے، وہاں یہ جا کر کپڑے دھوتے ہیں، جو کچھ پیسہ ملتا ہے شام کو اپنی ماں کے ہاتھوں میں آ کر رکھ دیتے ہیں۔ آج علوم دینیہ کو حاصل کرنے والے کتنے افراد ہمارے اور آپ کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ بڑی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں علماء کو، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں علماء کو۔ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے تقریباً 3% سے زیادہ امت مسلمہ کے بچوں کو نہیں نکال پائیں گے۔ 97% آبادی آپ کی علم دین پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ کے مر جانے کے بعد وہ فاتحہ بھی کرنا ان کو نہیں آتا ہے، انہیں بچے کی پیدائش پر اذان دینے کا بھی شعور نہیں ہے۔ اتنی زیادہ بے حرمتی کی شکار جو قوم ہو جائے، اس قوم کا عزت کے ساتھ جینا، عزت کے ساتھ رہنا بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ سن لیجئے، آخری واقعہ بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اگلے علماء کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اگر سننا چاہتے ہیں، پورے مجمع سے گزارش ہے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسے بڑی محنت سے تیار کیے جاتے ہیں، بڑے تانے سنائے جاتے ہیں علماء کو، بڑی مشکلات کا سامنا ہمیں اور علماء کو کرنا پڑتا ہے، تب جا کر مدرسے اس دور میں چل رہے ہیں، کیونکہ زمانہ لبرل ہو رہا ہے، زمانہ سیکولر ہو رہا ہے، زمانہ آزاد خیال ہونا چاہتا ہے۔ ہر طرف آپ کو ویسٹرن کلچر کی پرچھائیاں ہی نہیں ملیں گی، پورا وجود ملے گا۔ ہر کوئی یورپ کی تقلید میں جینا چاہتا ہے۔ مغربی تہذیب کا اتنا اثر شاید اور ممالک میں نہیں پایا جاتا ہوگا یا پایا جاتا ہوگا جتنا ہم امت مسلمہ میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں اور آپ کے گھروں میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے اسے دور کیجیے اپنی زندگی سے۔ یہ دھیرے دھیرے الہاد کی طرف لے جانے والا نظریہ ہے، دھیرے دھیرے بے دینی کی طرف لے جانے والا نظریہ ہے، سب سے بدترین نظریہ ہے یہ، جو مغربی تہذیب دنیا بھر کو دینا چاہتی ہے، خاص طور پر امت مسلمہ کے بچوں کو۔ اسی کی پاداش میں تو آپ دو سٹے پر تھینک یو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی کی پاداش میں تو آپ کے بفر سسٹم رائج ہو چکا ہے، اسی کے نتیجے میں تو آپ شادیاں بھی کرنا چاہتے ہیں تو امیر ٹائپ شادی کرنے کا رواج ہو چکا ہے۔ فضول خرچی کا یہ عالم ہمارے اور آپ کا کیسے پیدا ہوا؟ یہ سب مغربی تہذیب کا اثر ہے۔ اسلامی تہذیب کو گھر لائیے، اسلام دین راحت ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین انسانیت ہے، اسلام دین محبت ہے، اور اسلام ہی وہ آخری امید ہے جو انسانیت کا بیڑا پار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی تہذیب نہیں بچی ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قاضی ابو یوسف بچے ہیں، ماں بیوہ ہو چکی ہے، دھوبی کے ہاں کپڑا دھونے جا رہے ہیں، کوئی کچھ پیسہ ملتا ہے ماں کے ہاتھ میں آ کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی نے بتایا کوفہ میں رہا کرتے تھے، آپ نہیں جانتے، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو جامع مسجد میں درس دیتے ہیں۔ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں جایا کیجئے، وہ آپ کو پڑھائیں گے۔ ان کو شوق ہوا، یہ بھی جانے لگے۔ قاضی ابو یوسف جب وہاں پہنچے، ایک دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، کسی نے جا کر ان کی ماں سے شکایت کر دی، جانتی ہو تمہارا بیٹا کہاں جاتا ہے؟ مدرسے میں جاتا ہے، علم دین حاصل کرنے جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہے۔ ماں غصے میں دوڑ کر آئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، اٹھا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا میری بہن کیا بات ہے؟ کہا ابو حنیفہ میرا بچہ پڑھنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں بیوہ ہوں، میرا بچہ غریب ہے، میں غریب ہوں، مجھے پیٹ کی فکر ہے، میرا بچہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے، اسے بہکائیے مت، اسے یہاں مت لے کر آئیے، چھوڑ دیجیے اس کو آزاد، اگر یہ یہاں پڑھنے آئے گا
اپنا پیٹ کیسے پالیں گے؟ یہ امیروں کی باتیں ہیں۔ وہ کیسی مائیں ہوا کرتی تھی اس دور میں، کتنی عظیم مائیں ہوا کرتی تھی اس دور میں۔ وہ کہنے لگی اپنے بچے کے متعلق، امام ابو حنیفہ نے کہا آپ کو اپنی غریبی پر افسوس ہے، آپ کو اپنی خستہ حالی پر افسوس ہے، میری بہن اپنے بچے کو علم دین حاصل کراؤ، قرآن پڑھاؤ، رسول اللہ کی تعلیم دو۔ میں اس کے ماتھے پر دیکھ رہا ہوں بلیے بڑا ہو کر وقت کے بادشاہ کے ساتھ میدان کا فائل رہا۔ ان کی ماں نے کہا ابو حنیفہ میں ان باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، میرا بچہ اس لائق نہیں پڑے گا۔ لے گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے دوبارہ بلوایا، قاضی ابو یوسف آئے، کہا آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ پڑھیے، یہیں آئیے، پیسے کی فکر مت کیجیے۔ ایک تھیلی دی، 2900 درہم اس میں تھے۔ آپ نے کہا اسے لے جائیے، گھر کا خرچ چلائیے، جب ختم ہو جائے واپس آئیے، پھر لے جائیے، اب آپ کو صرف پڑھنا ہے۔ قاضی ابو یوسف پڑھنے لگے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے۔ جانتے ہیں کتنے بڑے عالم ہوئے؟ ہارون رشید نے ان کے پاس پیشکش کی کہ حضور اگر آپ کی منظوری ہو تو میں آپ کو جج بنانا چاہتا ہوں، چیف جسٹس۔ ایک غریب گھرانے کا بچہ، پیشکش ہوئی چیف جسٹس بننے کی، قاضی بننے کی۔ قاضی ابو یوسف نے قبول کر لیا، آپ بن گئے۔ ایک دن انہوں نے کہا کل آپ کی دعوت ہے، دسترخوان پر تشریف لائیے گا۔ قاضی ابو یوسف پہنچے، انہوں نے گلاس میں کچھ ڈھال کر قاضی ابو یوسف کے سامنے رکھا۔ انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو ہارون رشید نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، میں نے سوچا آپ آ رہے ہیں تو آپ کے لیے بادام کا فالودہ بنا دوں۔ قاضی ابو یوسف مسکرائے، انہوں نے کہا آپ مسکرائے کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہم مسکرائے کچھ بات یاد آ، کیا بات یاد آ گئی؟ کہا جب میری غربت کا زمانہ تھا، میری ماں افسوس کرتی تھی تو میرے استاد ابو حنیفہ نے کہا تھا میری بہن اس کو پڑھاؤ، یہ بچہ کل بڑا ہو کر بادشاہ، وقت کے بادشاہ کے ساتھ بادام کا فالودہ پیتا ہوا نظر آئے گا۔ آج وہی وقت ہے۔ پھر ہارون رشید مسکرانے لگے تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا دنیا اپنے آپ کے استاذ کی تو شان بہت نرالی ہے، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتی ہے، آپ کا استاذ اپنی عقل سے دیکھا کرتا تھا۔ یہ داستان ہے ایک غریب بچے کی جس نے علم دین حاصل کیا۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا فقہ حنفی پوری دنیا کو فالو کرنے، پوری دنیا کی سب سے بڑی آبادی اسی فقہ کو فالو کرتی ہے۔ قاضی ابو یوسف کا بڑا احسان ہے۔ علامہ ریاض احمد قبلہ حشمتی کا بھی بڑا احسان ہے، ایک عظیم الشان درس انہوں نے قائم کیا ہے۔ اسے فروغ دیجئے، اسے بڑھائیے، اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیے۔ انشاءاللہ وقت رہا کہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔